شفیع جان نے ایک بیان دیا، عظمیٰ بہاری کو جواب دیا، جو عظمیٰ بہاری نے کہا کہ جنگلی جو ہیں وہ لاہور آگے ہیں۔ تو شفیع جان نے یہ کہا کہ اگر آپ کو جنگلی پسند تھے تو آپ ہمیں بتاتے، ہم کوئی جنگلی لے آتے آپ کے لیے۔ تو اس بیان کو لے کے شفیع جان پہ تنقید کی جا رہی ہے، شفیع جان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تمام نون لیگی سامنے آگے ہیں کہ خاتون کی عزت نہیں کی، خاتون پہ حملہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان سے سوال یہ ہے کہ کیا کل رات جو آپ نے علی مہان پہ، عظمیٰ خان پہ، نورین خانم نیازی پہ، ان کے ساتھ جو چھوٹے بھتیجے بانجے تھے ان پہ جو پانی گرایا، تو کل آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو خاتون کی عزت یاد نہیں آئی؟ اس پہ بات کرتے ہیں شفیع جان نے ایکچوئل بیان کے دیا، کیوں دیا، اور پھر یہ اچانک یہ ٹولہ سامنے کیوں آیا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ جب لانگ مارچ ہوگا وہ قیادت کریں گے پنجاب سے، محمود اچکزئی جو ہیں وہ بلوچستان سے کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس سندھ سے کریں گے، اور شاہد ہٹک کے پی کے سے کریں گے۔ یہ جو بیان ہے کب لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اس بیان کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2026 سال کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ سال تمام لوگوں کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے، تمام لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ یقیناً ہر سال جو ہے کسی کے لیے بہت دکھ کا ہوتا ہے، کسی کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں، 2025 کی جب بات کریں، تو 2025 میں سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ 2025 میں اس پاکستان کا ایک عظیم لیڈر آج بھی جیل میں ہے۔ 2025 سال سارا سال جیل میں گزارا۔ اس کے علاوہ بہت سی ماؤں کے لال، بہت سی ماؤں کے شہزادے، بہت سی ماؤں کے بیٹے جو ہیں وہ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ اسپیشلی میں گجرانوالہ کے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو 60 کے راؤنڈ بورڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وہاں کا نوجوان تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور مطلب یہ ہر سال کسی کے لیے غم لے کر آتا ہے، کسی کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو 2026 ہے وہ ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے، ان لوگوں کو کوئی غم نہ ملے، اور سب سے بڑھ کے اس ملک کی سلامتی ہو، یہ ملک تا قیامت سلامت رہے، عمران خان کی رہائی ہو، اور جتنے اسیران ہیں، جتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں ان کی رہائی ہو، اور جو اس ٹائم دکھ، تکلیف، پریشانی کا شکار ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔ پہلے میں اب ولاگ کا آغاز کرتا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ پنجاب سے لیڈ کریں گے، یہ اور شاہد ہٹک کے پی کے سے کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس سندھ سے لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے، محمود اچکزئی بلوچستان کو کریں گے، اور پھر تمام لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا۔ دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو نئی لاٹ آئی ہے، یا جو ینگ جنریشن ہے، یا جو یوتھ لیڈر ہیں، انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ کیا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا، انہوں نے وہ مزاحمت دکھائی ہے، انہوں نے وہ دلیری دکھائی ہے، وہ بہادری دکھائی ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جب لاہور کا وزٹ کیا، جب وہ لاہور کے لیے نکلے تو جگہ جگہ پولیس تھی، ساری چیزیں تھیں، اور پھر جب یہ جا رہے تھے تو عظمیٰ بہاری پریس کانفرنس کرتی ہیں کہ جنگلی آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ جنگلی کہیں، وہاں کے منسٹرز کو آپ جنگلی کہیں تو یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اور پھر جب وہ پہنچے، انہوں نے جو زبردست کمپین کی، ان کو نا مرور اٹھ رہے ہیں۔ وہ کئی چیز ہوتی ہیں کہ انسان کو نا اثر بعد میں ہوتا ہے، تپ گئے ہیں یہ، اور اسپیشلی باجیاں یہ جو ہے نا، یہ 3-4 کٹھی جو سہیلی ہیں یہ تپ گئی ہیں، اور تپی صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہو گئے۔ کسی کے پیچھے پولیس بھیج دو، اسے اٹھا لو، اس کا قصور کیا ہے کہ کوریج کی ہے، کسی کو بیان داغ دو۔ اور پھر جب شفیع جان نے اس جنگلی والے بیان کا جواب دیا، شفیع جان نے کہا کہ ان کو جنگلی پسند تھے تو بتا دیتے، ہم جنگلی لے آتے۔ تو پھر اب عطا تارر ہو جائیں یا جتنے لوگ ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں، وہ اس طرح شفیع جان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کو آج خاتون کی عزت یاد آ گئی، آپ کو تب یاد نہیں آتی جب آپ نہتی خواتین پہ پانی گراتے ہیں؟ آپ کو تب یاد نہیں آتی جب ان کے اوپر کیمیکل گرایا جاتا ہے؟ آپ کو تب یاد نہیں آتی جب انہیں زبردستی سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے؟ آپ کو تب یاد نہیں آتی جب خواتین کو
اڈیالہ سے گرفتار کر کے چکری جا کے جنگل بیابان میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، تب آپ کو خاتون کی عزت یاد نہیں آتی؟ خاتون کیا صرف اس معاشرے میں یہی خواتین رہ گئی ہیں؟ جب بالوں سے پکڑ کے لبرٹی چوک میں خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے تب آپ کو خاتون کی عزت یاد نہیں آتی؟ جب خاتون کو گرفتار کرتے وقت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سنم جاوید کی میں بات کروں، تب خاتون کی عزت یاد نہیں آتی؟ جب بشرا بی بی دیکھیں جو خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں، جب ان کی ماہواری کی باتیں کرتی ہیں، جب آپ ان پہ عدت جیسے غلیظ گھٹیا کالے کیس ڈالتے ہیں، تب آپ کو خاتون کی عزت یاد نہیں آتی؟ یہ عظمیٰ، یہ مریم اورنگزیب، مطلب انہوں نے یہ جو سہیلی ہیں، آپ کو ان کی دفعہ عزت یاد آ جاتی ہے؟ کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ سو پہلے عزت کریں اور پھر عزت لیں، یہ اس معاشرے کا دستور ہے کہ آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ آپ عزت کرنا سیکھیں، اور جب آپ عزت کرنا سیکھیں گے تو یقیناً کوئی بھی بندہ آپ اس طرح بات نہیں کرے گا۔ سو یہ تو ہو گیا شفیع جان کے حوالے سے، اور پھر اسے بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ شفیع جان بھی ایک ابھرتا ہوا جوان ہے جو پہلی دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا ہے اور پرانی ورکنگ ہے، تو جس طرح یہ اب دیکھیں نا، اب وہ پرانے بابوں کی جو سیاست ہے نا وہ اب ختم ہو رہی ہے، اب نوجوان آ رہے ہیں، شاہد اٹک، سہیل افریدی، مینا خان، ڈاکٹر شفقت، شفیع جان، عدیل اقبال، افتخار جان، شہاب، یہ میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، شہاب چمکنی، اس کے علاوہ اور شاہد، اس کے علاوہ اور بہت سے نوجوان ہیں وہاں، سیل سلطان، اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار، اس کے علاوہ سجاد محمد، اس طرح بہت سے نام ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ سارے نوجوان آ رہے ہیں۔ اس چیز کی ان کو تکلیف ہے کہ یہ نوجوان کیوں سامنے آ رہے ہیں، یہ نوجوانوں نے کیوں اس پارٹی کو کنٹرول کر لیا ہے، اور ایسے نوجوان جو نہ ڈر ہیں، جو نہ حوصلہ ہارتے ہیں، نہ ہمت ہارتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی، اور میں اب بات کر رہا تھا وہ لانگ مارچ کی۔ اب یہ جو لانگ مارچ کی بات ہے یہ ایک خبر پھیلائی گئی ہے، حالانکہ میں نے کنفرم کیا ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہوا تو ہم یہ بھی کریں گے، اگر ہوا تو سہیل افریدی پنجاب سے بھی لیڈ کر سکتے ہیں، شاید اٹک کے پی کے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فی الحال یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لاہور کے بعد اب کراچی جایا جائے گا، نیکسٹ ویک پلان بن رہا ہے کہ کراچی جائیں گے، کراچی جا کے موبلائزیشن کریں گے، کراچی جا کے عمران خان کا پیغام دیں گے، کراچی جا کے وہ زبردست جو ہے وہ کمپین کریں گے، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں گے کراچی میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں تو بڑی فستائیت تھی، جبر تھا، ظلم تھا، پولیس تھی، ناکے تھے، وہاں پابندیاں تھیں، بختر بندگاریاں تھیں، وہاں پرزنر وین تھی، وہاں سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی لوگ نکلے۔ لیکن کراچی کا ماحول ڈیفرنٹ ہوگا، کراچی کے لوگ بڑے زندہ دل، بڑے دلیر، بہادر، وہ پنجابی کے اندر گبرو جوان نے، کراچی کا ماحول الگ ہوگا۔ کراچی سہیل افریدی جائیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے، ان کی جو موومنٹ ہوگی، جو ان کا پروگرام ہوگا، جو ریلیاں ہوں گی، وہ تمام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس ٹائم یہ صورتحال ہے کہ نوجوانوں نے آگ لگا دی ہے، نوجوانوں نے سیاسی ٹمپریچر بڑھا دی ہے، اور نوجوان اس ٹائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ نوجوان شاہد اٹک، کل انہوں نے اڈیالہ کے باہر ایک بات کی، مطلب نوجوان کہتے ہیں کہ اب جیسا منہ ویسی چپیڑ ہوگی، اب جس طرح بات کریں گے اسی طرح جواب ملے گا۔ سو یہ صورتحال ہے، باقی کس طرح آگے موومنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، کس طرح آگے موبلائزیشن ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ 2026 کا آغاز ہے، سب لوگ دعا کریں کہ یہ جو سال ہے ہم سب کے لیے رحمتیں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اور سب کے لیے بہتر سال یہ ثابت ہو۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔